ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ رحیم میڈیکل سینٹر گوادر، صحت کا بااعتماد مرکز، ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers۔ تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ نیو میٹرو سٹی، پروجیکٹ آف BSM ڈیولپرز۔ السلام علیکم، مکران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں افروز مغل۔ دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر۔ پستی میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ریلی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی کال پر بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی اور ماروائر قانون قتل کے خلاف پستی شہر میں بھی ریلی نکالی گئی۔ ریلی پستی پریس کلب کے سامنے سے شروع ہو کر مین بازار تک نکالی گئی۔ ریلی میں پسنی سے لاپتہ کیے گئے افراد کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ شرکا سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنماؤں سمیت لاپتہ افراد کے لواحقین نے خطاب کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کے پیاروں کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے بچوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ ماورائے عدالت گمشدگیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پانوان میں لاپتہ نوجوان کی بازیابی کے لیے احتجاج۔ پانوان میں لاپتہ نوجوان حسرت برکت کی عدم بازیابی پر لواحقین کا احتجاج دوسرے روز میں داخل ہو گیا، جس کے باعث کوسٹل ہائی وے بلاک ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ لواحقین نے حسرت برکت کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا۔ اہل خانہ کے مطابق حسرت 6 روز قبل نامعلوم افراد کے ہاتھوں لاپتہ ہوا تھا، تاحال کسی ادارے نے اس کی حراست کی تصدیق نہیں کی۔ احتجاج کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ منگل کے روز تحصیلدار جیونی، اعظم خان گچکی، DSP جیونی اور SHO جیونی نے لواحقین سے مذاکرات کیے اور 2 دن کی مہلت طلب کی، جس پر لواحقین احتجاج مؤخر کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اس کے بعد کوسٹل ہائی وے کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ گوادر میں رمضان سستا بازار کا قیام۔ اسسٹنٹ کمشنر میر جواد احمد ظاہری نے انجمن تاجران کے صدر غلام حسین کے ہمراہ رمضان سستا بازار کے لیے مقام کا انتخاب کر کے اس مقام کا دورہ کیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بازار میونسپل کمیٹی گوادر کی نیا مارکیٹ بلال مسجد کے قریب قائم کیا جائے گا، جہاں رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو رعایتی نرخوں پر اشیاء خوردونوش اور بنیادی ضروریات کی اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق اس مرتبہ گوادر شہر کے سستا بازار سمیت تحصیل گوادر کے مختلف علاقوں میں بھی سستے سٹالز لگائے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ ضلع انتظامیہ، انجمن تاجران اور دیگر متعلقہ ادارے رمضان سستا بازار کے انعقاد میں مکمل تعاون کریں گے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر آفس گوادر کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق مہنگائی کنٹرول اور سستا بازاروں کے قیام کے سلسلے میں 26 فروری کو اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ہول سیلرز، ریٹیلرز، میونسپل کمیٹی کے عہدیداران، فوڈ سپلائی کمپنیز، نان بائی، انجمن تاجران، ضلعی کنٹرول میجسٹریٹس، علماء کرام، سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور صحافی برادری کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ مؤثر حکمت عملی ترتیب دی جا سکے۔ گوادر اور تربت یونیورسٹی میں نیشنل آؤٹ ریچ ٹریننگ پروگرام کی اختتامی تقریب۔ گوادر یونیورسٹی اور تربت یونیورسٹی میں 1 ماہ طویل نیشنل آؤٹ ریچ ٹریننگ پروگرام کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں HEC کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ انہوں نے فیکلٹی کو تربیت کے دوران حاصل کردہ مہارتوں کو تدریس میں بروئے کار لانے کی تاکید کی۔ تقریب کے اختتام پر تربیت مکمل کرنے والے شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئی۔ گوادر میں شجرکاری مہم کا آغاز۔ اسسٹنٹ کمشنر میر جواد احمد ظاہری نے محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کی زیر نگرانی شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کنزرویٹر محکمہ جنگلات و جنگلی حیات GDA انڈس اسپتال گوادر کے CEO ڈاکٹر عفان فائق زادہ، GDA انوائرمنٹ آفیسر حمل دشتی، نادل بلوچ اور دیگر متعلقہ افسران موجود رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران گوادر کے مختلف مقامات پر درخت لگائے جائیں گے تاکہ ماحولیاتی بہتری، آکسیجن کی فراہمی اور گوادر کو سرسبز بنانے کے مقصد کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔
असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कंजर्वेटर ने गुफ्तगू में दरख्तों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए शहरियों से शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। चाइनीज कॉन्सुलेट स्कॉलरशिप के तहत तलबा के लिए कैश वसूली की तकरीब मुलतवी। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमीदुर रहमान के दफ्तर से जारी एलामी के मुताबिक चाइनीज कॉन्सुलेट स्कॉलरशिप के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए तलबा के लिए बुध के रोज मुनक्किद होने वाली कैश वसूली की तकरीब मुलतवी करके आइंदा बुध को मुकर्रर कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि अगर किसी तालिब इल्म को स्कॉलरशिप से मुतालिक कोई एतराज हो तो वो बुध की दोपहर 1 बजे तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ग्वादर में जमा कराएं। और माड़ा में मंशियात फरोश गिरफ्तार। एसएसपी ग्वादर जिया मंदूफेल की हिदायत पर पुलिस स्टेशन सिटी और माड़ा की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम सेमाब वल्द कादिर बख्श को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की कब्जे से मंशियात बरामद की गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे थाने के हवालात में बंद कर दिया और मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले कर दिया। और कोस्टल हाईवे पर औरमाड़ा के करीब हादसा, एक शख्स जख्मी। कोस्टल हाईवे पर औरमाड़ा मन्नीजी के मकाम पर कोच और कार के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ERC रेस्क्यू 1122 औरमाड़ा स्टेशन को इत्तला मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शख्स को इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम की और बाद अज़ा उसे दरमांजा औरमाड़ा मुंतकिल कर दिया। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।